السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از کاشف علی ہاشمی۔ ناظرین، آج میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے دادا کے دادا کا نام آتا ہے؟ یقیناً آپ لوگ بھی کنفیوز ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے بڑے ریئر چانسز ہوں گے کہ کسی کو پتہ ہو۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنوں کو ایک نسل کے بعد یا دو نسل کے بعد بھول جاتے ہیں، ہمیں ان کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، اور انہی کے برعکس دنیا میں بے شمار ایسے کامیاب لوگ ہو گزرے ہیں، ایسے لیڈر ہو گزرے ہیں جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے تا قیامت ان کو یاد کیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو محض گزارا نہیں، اپنی زندگی کو جیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود سے کبھی دغا بازی نہیں کی۔ ناظرین، انہوں نے ہر موڑ کو اس طرح سے جیا کہ آج آنے والی نسلیں بھی ان پر ریسرچ کرتی ہیں، ان کو پڑھتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں، ایون کہ اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے کام میں فرق صرف ایک چیز کا ہے ناظرین، وہ ہے دل و جان سے اپنے کام میں، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ عہد کرنا اور اس کام میں ڈٹ جانا۔ بڑی مثالیں ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور ان کو تو بے شک دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں عبدالستار ایدھی جیسے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو آنے والی نسلیں بھی یاد کیا کریں گی۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی، جن کے والد صاحب ایک معمولی کپڑے کے تاجر تھے، لیکن ان کا جذبہ، وہ اپنی محنت، اپنے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، اپنے ایم کو دل و جان سے اپنا لیا انہوں نے۔ اور ناظرین، ایک چھوٹی سی دکان میں عبدالستار ایدھی نے ایک ڈسپینسری شروع کی، اور اپنے کام کے ساتھ لگن ان کو اتنی زیادہ تھی کہ اس ڈسپینسری کو انہوں نے اب ایدھی فاؤنڈیشن میں تبدیل کر دیا۔ اب سینکڑوں ان کی ایمبولنس، سینکڑوں ان کے ایسے فلاحی مراکز ہیں کہ جن پہ لوگ جاتے ہیں اور صحت یاب ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ ناظرین، اس کا آغاز تھا ایک معمولی سی ڈسپینسری، اور اتنا وہ دل و جان سے اپنا کام کرتے تھے۔ آپ عبدالستار ایدھی صاحب اپنی ڈسپینسری کے باہر بینچ پہ سو جایا کرتے تھے، اگر کسی کو میری ضرورت ہوئی تو میں اسی ٹائم اس کی ضرورت پوری کروں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ان کو دنیا جانتی ہے، اور یہ ایسا جوان تھا جس کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں عالم دین بننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے قاسم علی شاہ صاحب، جو آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنا آغاز 2-3 کرسیوں، 2-3 بچوں سے کیا، جو مطلب ایک اکیڈمی کی شکل میں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور آج وہ ٹرینر کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی باتوں سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اچھے گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دل و جان لگا دیں اپنی اسٹڈی میں، آپ محنت کریں۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا نام بنے، میں اپنے علاقے میں مطلب اپنے کام کو پروموٹ کروں، اپنے کام کو آگے لے کے جاؤں، تو پھر بھی یہی شرط ہے کہ آپ اپنے کام میں دل و جان لگا دیں۔ آپ ایون کہ کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں، ناظرین، براک اوباما جو ایک ٹیچر تھا، اور وہ اپنے ایم کے ساتھ اتنا جو ہے نا وہ جڑا ہوا تھا، US کا صدر بنا۔ اس لیے اپنا کام اور اپنے آپ سے کبھی دغا نہ کریں، اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں، اور اپنے کام میں دل و جان لگا دیں۔ مسکراہٹیں بھی کھیر دیں، کیونکہ جینا اسی کو کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔